بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب تعریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس علی ان یحفظ الایمان والعلم ویخبروا من وراءہم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد القیس کے نمائندوں کو رغبت دلانا کہ وہ ایمان اور علم کی حفاظت کریں اور جو ان کے پیچھے ہیں انہیں بھی بتا دیں۔ حدیث نمبر 87۔ شعبہ نے ابو جمرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں ایران میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا عبد القیس کے نمائندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا یہ نمائندے کون ہیں؟ یا فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ربیہ قوم۔ آپ نے فرمایا خوشی سے آئے یہ قوم، یا فرمایا یہ وفد، نہ کبھی رسوا ہوں نہ پشیمان۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس دور فاصلے سے آئے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان یہ مضر کافروں کا قبیلہ روک ہے، اور ہم صرف حرمت والے مہینے میں ہی آپ کے پاس آ سکتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں کوئی ایسا حکم دیں جو ہم پچھلوں کو بھی بتلائیں اور ہم بھی اس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہوں۔ اس پر آپ نے انہیں 4 باتیں کرنے کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ اللہ عز و جل پر ایمان لانے کا ان کو حکم دیا۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، اور نماز سنوار کر پڑھنا، اور زکوٰۃ دینا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم غنیمت کے مال سے 5واں حصہ دیا کرو، اور انہیں کڑوے کدو کے تونبے اور روغن شدہ گھڑے اور لاکھی برتن سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا ان باتوں کو یاد رکھو اور جو تمہارے پیچھے ہیں ان کو بھی بتلاؤ۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے 19واں ادب علم کے متعلق یہ سکھلایا گیا ہے کہ صرف علم سیکھنا ہی کافی نہیں، بلکہ علم کو محفوظ رکھنا اور دوسروں کو سکھانا اور اس کی ترغیب و تحریض دلانا بھی ایک ضروری امر ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے 6 آدمیوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے پاس اسلامی احکام سیکھنے کے لیے ٹھہرے، اور پھر جب لوٹنے لگے تو آپ نے ان کو فرمایا ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم۔ حدیث مشار علیہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو تعلیم دیتے تھے آپ اس کو محفوظ رکھنے کی تاکید بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے اس قسم کے احکام بھی ان اسباب میں سے ہیں جو احادیث نبویہ کی حفاظت کا موجب ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔